السلام علیکم یا علی مدد۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سہل بن سعید کی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ملاقات کے واقعہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کریں گے۔ اس واقعے کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل جالک کے سیگمنٹ میں ہم معتبر واقعات بیان کرتے ہیں جنہیں آپ مجالس و محافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا ویسے بھی سن کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو ہم نے جس کتاب سے اخذ کیا ہے، اس کتاب کا نام اور واقعے کا حوالہ ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ سہل بن سعید شہر زوری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنے شہر زور سے بیت المقدس کی زیارت کی خاطر آیا۔ جب شام میں پہنچا تو شہر میں بہت شورغل تھا۔ شہر کے تمام دروازے کھلے تھے، دکانیں بند تھی، شہر کی صفائی کی گئی تھی اور مزین کیا ہوا تھا، اور لوگ گروہ در گروہ فاخرہ لباس پہن کر کچھ اور بازاروں میں شاداں و فرحاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ شامی بولا، کیا تو مسافر ہے؟ شہر نے کہا، ہاں، آج ہی اس شہر میں آیا ہوں۔ شامی بولا ہے، لوگوں میں خوشی اس لیے ہے کہ یزید کو عراق میں ایک خارجی پر فتح حاصل ہوئی۔ شہر نے کہا، اس خارجی کا نام کیا ہے؟ شامی بول کے کہتا ہے، اس کا نام حسین ابن علی بن ابی طالب ہے۔ شہر نے کہا، وہ حسین جس کی ماں فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ ہے؟ شامی بولا، ہاں، وہی حسین۔ شہر نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خوشی دختر پیغمبر کے فرزند کے قتل پر ہے، کیا اس کا قتل ہو جانا کافی نہ تھا کہ اب اسے خارجی کہا جا رہا ہے؟ شامی بولا، اسے شخص اس قسم کے بول مت بولو اور اپنی جان پر رحم کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص حسین کا نام محبت سے لے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ شہر کہتا ہے، میں نے زبان بند کی اور سانس بھی بند کر لیا، سر جھکا کر روتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں دیکھا تو کثیر تعداد میں پرچم داخل ہوئے، ان کے پیچھے تبال والے تھے۔ لوگ آگے بڑھتے تھے تاکہ سر مطہر کو نزدیک سے تماشا کرے۔ شور و غل زیادہ ہوتا جاتا تھا اور لوگوں کا مزاج اور سرور بڑھتا جاتا تھا۔ اچانک میں نے امام حسین کے سر پر نور کو دیکھا کہ لب اور دہن مبارک سے نور ساطع تھا، بلکہ مجھے تو رسول اللہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ سہل کہتے ہیں کہ جناب عباس علمدار قمر بنی ہاشم کا سر نوک نیزہ پر تھا اور چہرے ایسے تر و تازہ تھا گویا مبارک لبوں پر مسکراہٹ ہو، جبکہ ورأیت رأس الحسین علیہ السلام فی حیبت عظیمت مع نور یسطع منہ سطوع عالیہ ولحیتہ مددرہ قد خالتہ الشیبہ وقد خضبت الوسمہ۔ امام حسین کا مصیبت والا سر مطہر اور نورانی عظمت والا چہر چمکتا تھا، اور اس مبارک گول تھی اور داڑھی کے کچھ بال سفید تھے اور خضاب اثار نمایاں تھا۔ آنکھوں کی سیاہی سے آسمان کی طرف نظر کیے ہوئے خوبصورت آبرو، کشادہ پیشانی، خوبصورت لب اور لبوں کی نورانی چمک اور ہواداری کو کبھی دائیں کر دیتی تھی اور کبھی بائیں، گویا صورت علی اور نقش رسول نوک نیزہ پر سوار تھے۔ عمر بن منظر ہمدانی نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا۔ صاحب منتخب لکھتے ہیں کہ سہل نے کہا، جب سر مطہر کو اس انداز میں دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا، فلطمت علی وجہی وقطعت اطماری، اور دونوں ہاتھوں سے منہ پر پیٹنا شروع کیا، گریبان چاک کیا اور نالہ فریاد بلند کیا، ہائے افسوس کہ عشق خون آلودہ ہے، بدن کربلا میں بے کفن و دفن پڑا ہے۔ ہائے رسول اللہ، آپ کہاں ہیں؟ اپنے بیٹے کے سر کی حالت تو دیکھے، آپ کی بیٹیوں کو بے حجاب محملوں پر بٹھا کر مجمع عام میں بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، ان کے سروں پر چادریں نہیں، تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ یا علی، آپ کہاں ہیں؟ آپ کے بدر و حنین کے بدلے لیے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے ایسا دردناک گریہ کیا کہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی رونے لگے، لیکن اس قدر ہجوم تھا کہ کوئی میرے طرف متوجہ نہ تھا اور لوگ جشن منا رہے تھے۔ سہل کہتے ہیں کہ سروں کے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ قیدیوں کا قافلہ آیا اور مستورات بے حجاب محملوں پر سوار تھی۔ کوئی بی بی کہتی تھی، واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی تھی، واہ علیہ، کوئی کہتی تھی، واہ اخاہ، کوئی بی بی کہتی تھی، واہ سیدہ، کوئی کہتی تھی، ہائے میرا مظلوم بابا۔ اے رسول، آپ کی بیٹیوں کو یہود اور نصارہ کے قیدیوں کی طرح قید کیا ہوا ہے۔ کوئی بی بی فرماتی، اے نانا، قبر سے باہر آ کر ہماری حالت دیکھو، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ جناب ام کلثوم اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہما کا محمل گزرا تو میں ان کے محمل کے قریب گیا اور محمل کے پائے
کو پکڑ کر السلام علیکم یا رسول اہل بیت رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا اے عبد خدا تو کون ہے کہ اس شہر میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ یہاں کے لوگ تو ہمیں دشنام کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا بی بی میں سہل شرزوری ہوں، تمہارے نانا کا صحابی ہوں۔ جب بی بی کو معلوم ہوا کہ میں ان کے محبوں میں سے ہوں تو فرمایا اے سہل تو نے دیکھا ہے کہ امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا گیا، ہمیں قیدی بنا لیا گیا جیسے کنیزوں اور غلاموں کو قیدی کیا جاتا ہے، اور ہمیں بے حجاب محمل پر سوار کیا گیا۔ میں نے عرض کی بی بی اس موقع پر کوئی حکم ہے تو اطاعت کروں۔ بی بی نے فرمایا اس محمل کھینچنے والے سے کہہ دو کہ ہمارے محملوں کو پیچھے رکھے اور شہداء کے سروں کو آگے لے جائے تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھے، ہمارے سروں کی طرف دنیا والوں کی نگاہیں نہ پڑے۔ میں نے امام حسین کے نظردار سے گزارش کی کہ سروں کو آگے لے جاؤ، تو اس نے میری بات نہ مانی اور مجھے دشنام کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ ایک نصرانی نے جب امام حسین کے سر سے یہ آیت سنی تو مسلمان ہو گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اس تازہ مسلمان کے پاس تلوار تھی، وہ شامیوں پر حملہ آور ہوا اور گریہ زاری کرتے ہوئے چند ملاعین کو واصل جہنم اور کچھ کو زخمی کیا تھا۔ وہ کہتا تھا ظالموں کیا یہی اجر رسالت ہے؟ یزیدیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اونٹوں کے نیچے روند کر اسے قتل کر دیا۔ شامی اسے قتل کر کے خوش ہو رہے تھے کہ جناب ام کلثوم نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ ایک نصرانی آپ کی حالت دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر شامیوں پر حملہ کیا اور خود بھی مسلمان ہو گیا۔ اس پر بی بی زینب نے رو کر کہا نصرانی نو دین اسلام کی حمایت کرتے ہیں اور امت محمد اولاد پیغمبر کو قتل کرتے ہیں اور ان کے عیال کو قید کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ نصرانی ہماری اس حالت کو برداشت نہ کر سکا اور ہماری حمایت میں شہید ہو گیا۔ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں جو بے چادر ہیں، بچیاں یتیم ہو گئی، عورتیں بیوہ ہو گئی، سب ماتم کناں ہیں، جبکہ کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ کاش آپ ہماری اس حالت کو دیکھتے۔ ناظرین کرام آئندہ کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ إن الموت لكون زهوق